بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ جب سے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی، عمران خان ہمیشہ یہی بات کرتے رہے کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں ہو، میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں۔ جو ملک معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہوتے، معاشی طور پہ ان کو خود انحصاری ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی چلنا خاصا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کے زمانے میں۔ لیکن پھر بھی قومیں کوشش کرتی ہیں اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی درمیانہ رستہ نکالتی ہیں جس سے کہ وہ ایک ایسی پالیسی اپنا سکیں جہاں ان کے مفادات کا دفاع ہو سکے، مفادات کی حفاظت ہو سکے، اور یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پہ کسی ایک سائڈ کی طرف ہو جائیں، ایک ملک کے ساتھ جا کے ایک سپر پاور کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر ان کی دوسری سپر پاور یا دوسری جو دنیاوی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑنے شروع ہو جائیں، دشمنی بننے شروع ہو جائے۔ وہ ان کے مفاد میں نہیں ہوتا اور ملک اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی بہترین ڈپلومیسی کے ذریعے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے بھارت اور روس کے تعلقات اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات۔ امریکہ بھارت کو چاہتا ہے کہ وہ 100% امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور روس کو دیکھے بھی نہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکہ ہمیشہ سے کرتا، وہ الائنسز بناتا رہا ہے، اور جب پاکستان کسی الائنس کا حصہ رہا، جیسے ہم سینٹو سیٹو وغیرہ میں رہے ہیں، تو اس کا حال یہی ہوا کہ پاکستان صرف ایک طرف کا ہو کے رہ گیا، اور دوسری جو سائڈ تھی دنیا کا دوسرا حصہ، جیسے ہم ایسٹرن یورپ بھی کہتے ہیں، اور ساتھ رشیا، سینٹرل ایشین سٹیٹس، یہ سب ایک طرف تھے جن سے پاکستان کی دشمنی بن گئی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس خطے میں اپنی پوزیشن بحال کی، اور رشیا کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر ہوئے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ بہتر ہوئے، اور پاکستان نے رشیا کے ساتھ مل کے کچھ ملٹری ایکسرسائزز میں بھی حصہ لیا، رشیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اب رشیا میں ایکسرسائز ہو رہی ہے، ایک ملٹری ایکسرسائز ہے جو کہ 1 ہفتے کی ایکسرسائز ہے، اور یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں بھارت نے اپنے ٹروپس بھیجے ہیں، اور یہ رشیا پہنچ چکے ہیں جہاں وہ 1 ہفتے کی اس ایکسرسائز میں حصہ لیں گے۔ اور اس ایکسرسائز کے بارے میں، اس کے ٹروپس جانے کے، جو بھارت کے ٹروپس گئے ہیں، اس پہ امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس نے اس پہ کنسرن شو کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ملک رشیا کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے اس وقت پہ، وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایکسرسائز خاص طور پہ اس سٹیج کے اوپر، جب کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا، 6 مہینے سے وہ جنگ جاری ہے، اس دوران بہت سارے ایسے واقعات، ایسی چیزیں ہوئیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہمیں دیتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ امریکہ نے سینکشنز لگائیں، اور ایک وقت تھا کہ جب امریکہ سینکشنز لگاتا تھا، رشیا پہ اب لگائیں یا کسی بھی ملک پہ لگاتا تھا، تو پوری دنیا ان سینکشنز کی رسپیکٹ کرتی تھی، اور پھر اس ملک کے ساتھ ان کے کاروبار وغیرہ ہر طرح کا تعلق بند ہو جاتا تھا، اس لیے کہ امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ جب امریکہ نے رشیا پہ سینکشنز لگائیں، تو پہلی بات تو یہ کہ کئی ملکوں نے اس سینکشنز کو اس طرح مانا نہیں، خود یورپ میں یہ مسائل رہے۔ اور پھر اصل چیز آئی جب رشیا نے اپنے تیل کی قیمتیں کم کیں، گیس سپلائی وغیرہ روکنی شروع کی، تو پھر مختلف ممالک نے اپنے مفادات دیکھنے شروع کیے کہ ہمیں امریکہ کی سینکشنز کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، یا اپنے ملک کو ڈوبنے سے بچانا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رشیا نے جرمنی کی گیس بند کر دی، جرمنی کو جو وہ فیول کے طور پہ گیس دے رہا تھا۔ اب آگے سردیاں آ رہی ہیں، ہیٹنگ گیس تھوڑی بہت جو اویلیبل ہے جرمنی میں، وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کی جیب پہ بہت بڑا بوجھ ہے، بے اطمینانی ہے۔ یہ یورپ میں اکثر ملکوں میں یہ پرابلم آ گئی ہے، اور
اب لازماً ان کو اپنے عوام کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے عوام کی اپنی زندگی وہ اجیرن نہ ہو جائے، چنانچہ وہ امریکن سینکشنز کو دیکھیں یا اپنے عوام کی تکالیف کو وہ دور کرنے کا سوچیں۔ سو لازماً اس میں کوئی ایسی صورت نکلے گی، اور پہلے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کے معاملے میں، یعنی گیس لے ہی رہے تھے، اب تو رشیا نے بند کر دی، امریکن سینکشنز کے باوجود وہ گیس لے رہے تھے رشیا سے۔ تو یہاں بھارت نے بھی یہ کیا۔ اب بھارت 11 کے قریب ایسے معاہدے ہیں جن میں وہ امریکہ کا اتحادی ہے۔ امریکہ اس کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، امریکہ نے اس کو ہر طرح کا ہتھیار دینے کا بھی کیا۔ امریکہ جیسے مدد کہتا ہے، در حقیقت وہ ہتھیار بیچتا ہے، اپنی بھی آمدن ان کی ہوتی ہے۔ اور اس امید پہ اس نے بھارت کی بڑی سرپرستی کی کہ بھارت امریکہ کا ساتھ دے گا اور امریکہ جیسے چاہے گا وہ اس کو، بھارت اسی طرح اپنی پالیسیز کو بنائے گا۔ چائنا کے ساتھ بھارت کے اپنے مسائل تھے، اور ان کے بہت ہی ایک آپ کہہ لیجئے کہ سرحدی جھگڑا جو ہے وہ خاصا کرٹیکل ہے۔ اس کی وجہ سے چائنا کے معاملے میں تو ٹھیک ہے کہ بھارت تھوڑا پیچھے ہٹا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ابھی باہر کے ٹورز میں جے شنکر جو کہ بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بار بار کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ قدرتی اتحاد بنتا ہے ایسا جہاں معاشی ترقی کے لیے دونوں ملکوں کا تعاون بڑا ضروری ہے، اور ہم بڑی ترقی کر سکتے ہیں معاشی طور پہ، اور اس میں ہمیں رکاوٹ ہے وہ سرحدی تنازع ہمیں حل کرنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ چائنا حل کرے گا۔ تو ان حالات میں بھارت نے اپنے جو ٹروپس بھیجے ہیں وہ امریکہ کو ایک نظر بھا نہیں رہے۔ امریکہ کوشش کرتا رہا کہ یوکرین کے معاملے میں بھارت ساتھ دے، لیکن بھارت نے نیوٹرلٹی اختیار کی، پاکستان نے بھی نیوٹرلٹی اختیار کی، اور اس سے پہلے بھارت نے جب S-400 سسٹم رشیا سے خریدا تو اس وقت بھی امریکہ نے اعتراض کیا، اور بڑے عرصے تک امریکہ کہتا رہا کہ ہم اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا بھارت پہ سینکشنز لگانی چاہیے یا نہیں، اور پھر انہوں نے نہیں لگائیں، اور کہا کہ نہیں، بھارت کو خاصا وقت لگے گا رشیا سے دور ہٹنے میں، کیونکہ بھارت رشیا سے ہتھیار لیتا ہے اور ان کی آرمی بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ان پہ۔ اب یہ ڈیپینڈنس جو ہے یہ بھارت نے کبھی بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب سے بھارت اتحادی ہوا ہے وہ لگاتار تقریباً اسی مقدار سے، اسی حساب سے، اتنی ہی مالیت کے ہتھیار رشیا سے خرید رہا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ٹال رہا ہے، اور امریکہ کی اس بات پہ قطعاً وہ قائل نہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کر کے تعلقات مینٹین کرنے کے لیے رشیا کے ساتھ اپنے معاملات خراب کر لے۔ سو رشیا کے ساتھ اس کے معاملات چلیں گے۔ یہ وہ لیسن ہے جو ہمیں اور تمام دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ملک جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں فارن پالیسی کے معاملے میں 100% اپنے ملک کے مفاد میں۔ اگر آپ کسی اور سے ڈکٹیشن لے کے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیں تو وہ آپ کے لیے یا آپ کے عوام کے لیے وہ پرابلم بن جاتی ہے، وہ لازماً اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج رشیا بھارت کا کم از کم اس وقت تک سب سے بڑا ہتھیاروں کا سپلائر ہے۔ رشیا اس کو ملٹری ہارڈ ویئر دیتا ہے، اور سب سے زیادہ بھارت نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ اس سے ہٹ کے تو امریکہ یا کسی اور ملک پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ اور بعض جوائنٹ وینچر میزائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی میں جوائنٹ وینچرز بھی چل رہی ہیں، اسی طرح ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ کے معاملے میں بھارت نے ان سے خاصا تعاون لیا ہے۔ ابھی جو انڈین آرمی کا کنٹینجنٹ وہاں پہ پہنچا ہے، اس میں صرف بھارت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی خاصے ملک ہیں۔ یہ فائر پاور کی بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، 2018 میں غالباً ہوئی، اور اب کی ایکسرسائز جو ہے جس کا نام واسٹاک ہے، یہ رشیا نے جولائی کے مہینے میں اناؤنس کر دی تھی۔ اب اگست ہے، سو اگست کے مہینے میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، لیکن یوکرین کی جنگ کے باوجود رشیا نے اس کو جولائی میں اس کا اعلان کیا کہ وہ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور اس میں چائنا حصہ لے رہا ہے، بیلاروس ہے، منگولیا ہے، تاجکستان اور بھارت، یہ ملک ہیں جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ خاصا اس پہ اپسیٹ ہے، لیکن امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ آج وہ وقت چلا گیا
جہاں نہ تو وہ سینکشنز اس طرح اپلائی کروا سکا دنیا سے، اور نہ ہی وہ اپنی پالیسی کے مطابق روس کو اس طرح آئسولیٹ کر سکا ہے جس طرح کہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے یہ لیسن ہے کہ پاکستان کو باوجود مالی مشکلات کے، جہاں IMF وغیرہ میں اسے امریکہ کی مدد لینی پڑتی ہے، امریکہ کو یہ باور کرانا چاہیے۔ اور یہ عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ دیکھیے، میں الیکٹ ہو کے آتا ہوں یا ہوا ہوں پہلے، تو مجھے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا ہے جو انہوں نے اپنی فلاح و بہبود کے لیے دیا ہے۔ میں ان کی فلاح و بہبود چھوڑ کے اور امریکہ کی خدمت میں اگر مصروف ہو جاؤں تو میں نے اپنے لوگوں کے لیے پھر کیا کیا؟ اور یہی وہ فلسفی ہے جو کہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ الیکشن لڑ کے اپنے لوگوں سے، اپنے ملک کے اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ دوسروں کے غلام نہیں ہیں، آپ جواب دہ ہیں ان ووٹرز کو جنہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا۔ لہٰذا رشیا کے ساتھ تعلق رکھنا تاکہ آپ کو سستا تیل مل سکے، کل کوئی ہتھیار مل سکیں یا جو بھی لینا چاہیں، وہ اگر آپ کے پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے تو پھر ہمیں جس طرح بھی ہو امریکہ کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ بلا وجہ دباؤ نہ ڈالے، وہ ہماری ضروریات کو سمجھے، ہماری مشکلات کو دیکھے، اس کے خطرات اس کے ساتھ، ہمارے خطرات ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان نے کوئی جنگ لڑی تو اس کی جگہ پہ آ کے امریکہ نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑا ہو، وہ نہیں ہوا۔ پاکستان یہ کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی مہربانی کی وجہ سے اور جنگ کی وجہ سے جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو اس کے بعد پاکستان کے تعاون کی وجہ سے امریکہ دنیا کی اکیلی سپر پاور بنا۔ لیکن امریکہ ایک ایسی قوت ہے جو کبھی بھی شکر گزاری کا اظہار نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کی آزادی ہونی چاہیے، اور وہ اچھے اور مضبوط لیڈر ہی دے سکتے ہیں جو عوام کی خواہشات پہ چلیں۔ اور آزادی کیا؟ وہ یہی کہ جو بھی فیصلے آپ کریں فورن پالیسی کے معاملے میں، وہ آپ کے اپنے ملک کے اور عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔